بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب چل رہا ہے۔ اس مہینے میں تمام اہل مدارس ختم بخاری کے پروگرام منعقد کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی العثمانی صاحب صدر وفاق المدارس العربیہ نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ مروجہ ختم بخاری کے جو پروگرام ہیں یہ مستقبل میں کہیں جا کر بدعت کی شکل اختیار نہ کریں، تو اس لیے شاید اس سال دارالعلوم میں انتہائی سادگی سے یہ پروگرام منایا جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ختم بخاری کے موقع پر شیخ الحدیث حضرات بیان کرتے ہیں اور مبارک موقع ہوتا ہے۔ ان کے ملفوظات اور بیان کو سننے کے لیے اس دن کچھ اضافی حضرات بھی تشریف لاتے ہیں جن کے علم میں ہوتا ہے کہ آج فلاں مدرسے میں ختم بخاری ہے۔ پہلے ہمارے زمانے میں تو یہی ترتیب ہوتی تھی، کوئی زیادہ کسی کو بلانا اور تداعی اور دعوتوں کا پروگرام نہیں ہوتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ جو فاضلین ہیں، جو فارغ ہو رہے ہیں، جو دور حدیث میں ہیں، ان کے لیے دارالعلوم کی طرف سے کوئی دعوت کا اہتمام ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ البتہ ان کے ساتھ اگر کوئی خاص مہمان والد وغیرہ کچھ آئے ہیں تو ان کے لیے بھی اس پروگرام میں گنجائش ہوتی تھی۔ لیکن ماضی قریب میں جو دیکھا گیا، جو چیزیں سامنے آئی، وہ یہ ہوا کہ ہر مدرسے میں ختم بخاری کے موقع پر بہت بڑا شاندار پروگرام کیا جاتا ہے۔ ایک تو مدرسے والوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اور اس اعلان کے مطابق پھر لوگ آتے ہیں اور پھر اس دن کسی خاص مہمان کو بلایا جاتا ہے اور اس حوالے سے پھر لمبے چوڑے اخراجات ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو اخراجات ہیں وہ مدرسے کے خرچے میں سے ہوتے ہیں، ظاہر ہے، الا کہ اگر کہیں کوئی صاحب حیثیت اپنی طرف سے اگر وہ خرچہ اٹھائے تو الگ بات ہے، ورنہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ اہل مدارس جو مدرسے کا پیسہ ہوتا ہے اس کو وہاں پر استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو طالب علم ہیں، جو شرکائے دور حدیث ہیں، جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں، وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں اور پھر اس دن ان کی طرف سے ایک الگ خرچہ ہوتا ہے۔ اور جو صاحب حیثیت طلبہ ہیں وہ تو خرچہ کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے رشتہ دار اور ملنے جلنے والے، گاؤں والے بسا اوقات تو سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، ایک ایک طالب علم کے اتنے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو پھر اس میں جو بیچارے غریب طلبہ ہیں جن کے پاس گنجائش نہیں ہوتی ہے، وہ یا تو یہ پروگرام کر نہیں سکتے ہیں، پھر اوروں کے سامنے ان کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پھر وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں بلا سکتے ہیں، بلاتے ہیں تو ان کی دعوت نہیں کر سکتے ہیں، اگر دعوت بھی کریں گے تو پھر ان کو قرضہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ان کے لیے مشکل چیز ہے اور بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ طالب علم بیچارے تو ویسی سادہ زندگی گزارتے ہیں، ان کے پاس اتنے مالی وسائل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ طالب علم کے پاس اپنی پگڑی یا ایک نیا جوڑا لینے کے لیے بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے، چاہے کہ وہ مہمانوں کو بلائے، ان کے لیے لمبے چوڑی دعوت کا بندوبست کرے، اچھے خاصے کھانے کا بندوبست کرے، یہ ان کے اوپر بوجھ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ رسم ہوتی ہے، چونکہ ماحول اس طرح کا بنا ہوتا ہے، تو ان بیچاروں کو بھی دوسروں کو دیکھا دیکھی قرضہ کر کے بھی یہ پروگرام کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسری طرف ایک اور چیز جو سامنے آئی کہ یہ طلبہ باضابطہ اپنے رشتہ داروں کو دعوت نامے بھیجتے ہیں، اور دعوت نامے بھی بڑے طریقے سے یعنی خوبصورت طریقے سے بنا کے، اور پھر فاضل کا نام بھی بڑے شاندار طریقے سے، پھر اس کو فیس بک کی زینت بھی بناتے ہیں، اشتہار چھاپتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا بھی وہ بڑا خیال کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک صاحب کو دیکھا گیا، بلکہ فیس بک میں آیا تھا کہ وہ باضابطہ فیشل کروا رہا ہے، مدرسے کا طالب علم فارغ التحصیل ہو رہا ہے،
وہ مطلب دلہن یا دلہا کی طرح تیار ہو رہا ہے، اور لمبے چوڑے خرچے، اب ظاہر فیشل کرنے کے لیے 2-2,500 روپے کم از کم لگتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ دیگر جو غیر ضروری اخراجات اور غیر ضروری تیاریاں، اس میں اس بیچارے کا وقت لگتا ہے۔ حالانکہ دورے کے طالب علم کے لیے تو وقت ایک ایک منٹ اور بلکہ سیکنڈ قیمتی ہے۔ آخری سماہی میں جو ان کی حالت ہوتی ہے بیچاروں کی، ہمیں پتہ ہے، ہم ان مراحل سے گزرے ہیں۔ رات کو 12 اور 1 بجے تک اسباق پڑھنے ہوتے ہیں، اور پھر جا کے کتابیں ختم ہوتی ہیں۔ اب یہ جو اس طرح کی غیر ضروری تیاریاں، غیر ضروری قسم کی چیزیں، اس میں ان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، پڑھائی کو بھی نقصان پہنچتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آنے والے مہمان، آنے والے رشتہ دار اپنی طرف سے اس کے لیے تعاون کریں اور اس کے لیے پروگرام ارینج کریں، وہ الگ بات ہے۔ اگر بچے کے والدین اپنی خوشی کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سب کی گنجائش تو نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، ملک والے اگر مثلا کراچی میں جامعہ فاروقیہ، جامعہ دارالعلوم، جامعہ نیو ٹاؤن میں اگر یہ پروگرام ہو رہے ہیں، جن کے والدین کراچی میں ہیں وہ تو ٹھیک ہے، کریں گے، لیکن جو بیچارے گلگت سے اور چترال سے اور افغانستان سے اور ایران سے اور ملاوی سے، باہر ممالک سے جو طالب علم ہیں، وہ بیچارے کہاں سے کریں گے؟ ان کے تو نہ والدین آ سکتے ہیں، نہ رشتہ دار آ سکتے ہیں۔ بس یہی ہوگا کہ پھر وہ جب دوسرے طلباء جن کے والدین قریب ہیں یا آ سکتے ہیں، وہ آئیں اور اس طرح پروگرام کریں، تو یہ بیچارے للچائی نظر سے ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ٹھنڈی آہ بھر سکتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت شیخ الاسلام صاحب کا جو خدشہ ہے یہ بالکل ہی صحیح ہے۔ آئندہ کے لیے ہو سکتا ہے یہ پروگرام بالکل ہی لوگ اس کو ضروری سمجھیں، اور جو نہ کرنے والے مدارس ہیں ان پر نکیر ہونے لگے، ان کے خلاف باتیں ہونے لگے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے، فتویٰ نہیں ہے، باقی مدارس والے حضرات خود بہتر سمجھتے ہیں، سب کے پاس اپنے اپنے دارالافتاء ہیں، تو اس چیز کو مد نظر رکھ کر اگر اس پروگرام کو سادگی کے ساتھ منایا جائے، مدرسے کی حد تک اس کو رکھا جائے، یا 1 آدھ 2 4 10 طالب علم کے والدین اگر کوئی شوق سے شریک ہونا چاہیں تو ان کے لیے اجازت دی جائے، تو یہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ لمبے چوڑے پروگرام، پھر اخراجات، پھر تیاری، پھر وقت کا ضیاع۔ تو یہ چیزیں میرے خیال میں اگر اس کی روک تھام وقتی کیا جائے تو اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام تر غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔